بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، نبی آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ہر مرد و زن پہ فرض، اور بہت سی ایسی حدیث ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس نے اس کو تعلیم دلوائی، اس کے ذمہ داریاں پوری کی تو جنت میں گھر مل جائے گا۔ ہم رمضان میں تو بہت زیادہ یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، اور بچے، اور پھر یکم مئی ہے، مزدوروں کا دن ہے، لیکن جبری مزدوریاں کرتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں بچوں کو۔ کیوں کیسے وہ کلیجے کو ہاتھ نہیں پڑتا جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین، ان کو تعلیمی میدان بہت آگے جا رہی ہیں، there is no doubt about it، لیکن پھر بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں خواتین کو اسکول جانے نہیں دیا جاتا، بچیوں کو، اور پھر وراثت تک ان کا حصہ نہیں گردانا جاتا، شمار نہیں کیا جاتا، اور پھر بہت سارے ایسے معاملات کہ بھائی قابض ہو گیا ہے تو بہن اب بول نہیں رہی، بولتی ہے تو بس تیرا میرا رشتہ مک گیا۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جسے ہم حکومتی لیول پہ اقدامات کے منتظر تو رہتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، پالیسیز بھی بننی چاہیے، نصاب تعلیم میں اصلاحات ضروری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خود میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، خود سے بھی تو سوال کرنا چاہیے نا۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جس پہ ماشاءاللہ نمازی ہیں، تبلیغی ہیں، لیکن جب بچیوں کی وراثت کی بات آتی ہے تو کوئی گال نہیں، پھر کیوں ہو گیا؟ یہ کب تک جاری رہے گا؟ اور کیوں نہیں ہم انہیں سٹیئرنگ پہ بیٹھنے دے رہے؟ ٹھیک ہے، وہ گاڑی ذرا تھوڑی سی ڈر کے چلاتی ضرور ہے، لیکن اس کو چلانے تو دیجئے، سارا کچھ کرنے تو دیجئے۔ ہم نے سوشل میڈیم پہ بس مادر پدر آزادی کے چکروں میں بچوں کو بھی ڈال دیا، خواتین کو بھی ڈال دیا، مردوں کو بھی ڈال دیا، لیکن اصل جو مسائل ہیں ہمارے، اس کو کون ایڈریس اور کیسے کرے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ زرعی ملک ہیں ہم، اور ہمارے ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی گندم کم ہے اور کبھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، خریدی نہیں جا رہی، یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ بات کرنی چاہیے۔ اسی لیے آج ہم نے دی ہے اراکین قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق جناب انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب، بہت شکریہ صاحب آپ کی تشریف لانے کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہمارے منہ پہ تو سینیٹر ہی چڑھا ہوا ہے، سینیٹر سحر کامران صاحب، رکن قومی اسمبلی، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ راجہ صاحب، تعلیمی میدان، اس میں ہم پیچھے ہیں اور ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پیچھے نہیں بلکہ بہت پیچھے۔ ہم نے یہ جو 2013 اور 18 کا دور تھا، اور اس سے پہلے بھی ایون فیڈرل گورنمنٹ جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو اس کے بعد آئین میں ایک آرٹیکل 25A انسرٹ کیا گیا تھا، اور اس میں اس کا یہی تھا کہ رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن، یعنی 5 سے لے کر 16 سال تک کے بچوں کو فری ایجوکیشن بھی اور کمپلسری، یعنی وہ باؤنڈ ہیں، پیرنٹس باؤنڈ ہیں کہ ان کو پڑھایا جائے 16 سال تک، یعنی دوسرے لفظوں میں بالفاظ دیگر میٹرک۔ پھر 13 سے 18 میں فیڈرل گورنمنٹ کی چونکہ ڈومین کم تھی، ایجوکیشن بینگ اے پروونشل سبجیکٹ، ڈیوالوڈ سبجیکٹ، تو پھر پنجاب میں ہم نے، اور اسی طرح تمام صوبوں نے، بلکہ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جو 13 سے 18 کا دور تھا اس میں صوبوں میں ایک کمپٹیشن تھا، 3 صوبوں میں بالخصوص، پنجاب میں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو انہوں نے کیا ریفارم، پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو، پنجاب سکول ایجوکیشن، تو ایک کمپٹیشن تھا کہ کون زیادہ بجٹ دے رہا ہے، کون تعلیم کا ڈیولپمنٹ بجٹ زیادہ دے رہا ہے، ایون KPK میں۔ اور یہ بلکہ اس کمپٹیشن کے دوران ایک لطیفہ ہوا کہ ایک صوبے نے، شاید KP نہیں، انہوں نے جو میڈیکل ایجوکیشن کا بجٹ تھا، جو بیسیکلی ان کا یعنی میڈیکل کا بجٹ تھا ان کا نا، منسٹری کا، صحت کا، تو انہوں نے وہ بھی شو کر دیا اس کمپٹیشن۔ یہ ہیلدی بات تھی کہ آپس میں آپ فگرز بڑھا رہے ہیں، اور اس وقت میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی سب سے زیادہ تعلیم پہ، روز کوئی نہ کوئی پروگرام میں یہ چیز آتی تھی، آؤٹ آف سکول چلڈرن کا ذکر ہوتا تھا، کوالٹی آف ایجوکیشن کا ذکر ہوتا تھا، اسیسمنٹ کرائیٹیریاز کا ذکر آتا تھا، رپورٹس ساری چھپتی تھیں، وہ ان کی وہ ساری چیزیں۔ لیکن پھر یہ جو پچھلا دور تھا 18 سے 22، اس میں ہر چیز بیک برنر پہ رکھ دی گئی۔ پنجاب میں
انہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے، میں چیئرمین تھا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا، تو ہم کوئی تقریباً 35 لاکھ 3.5 ملین چلڈرن اس وقت لو کاسٹ سکولز میں جو گورنمنٹ کے خرچے پہ پڑھ رہے تھے چھوڑ کے آئے تھے. اور جب اب حکومت بنی تو وہ ان میں 500,000 یا اس سے بھی زیادہ شاید کمی ہوگی، اب کوئی 2.7 یا 2.8 کا فگر ہے انسٹیڈ آف کہ وہ بڑھتا. تو یہ پچھلے 5 برسوں میں اس کو بیک برنر پہ رکھ دیا گیا، بری طرح اگنور کیا گیا ایجوکیشن ایز اے سبجیکٹ کو، بجٹ کو، اور جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہے کہ آؤٹ آف سکول چلڈرن جو ہیں یہ تقریباً کوئی 2 کروڑ سے 2.25 کروڑ سے زائد بچے جو اندازہ ہے جس میں تمام صوبوں میں. سوچنے کا سینیٹر صاحب، اب چونکہ آپ کو کہا ہی جاتا ہے، بلکہ اسپیکر صاحب بھی آپ کو ایک دن یہی کہہ رہے تھے سینیٹر. اچھا سر کامران صاحب یہ فرمائیے گا، جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس دیواریں ختم کر دو، اسکول کالج بنا دو، یونیورسٹیز بنا دو، لیکن یہ تو ہم پیچھے کی طرف چل پڑے تھے. دیکھیں بہت اہم موضوع پہ آپ نے بات کی، اور میں سمجھتی ہوں یہ وہ موضوع ہے جو ہمارے سروائیول، ہماری سسٹینیبلٹی، ہماری ایگزسٹنس کا موضوع ہے. کیونکہ جب آپ کے جو ہے وہ 26 ملین سے زیادہ بچے آؤٹ آف دا اسکول ہوں گے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہماری ترقی کیا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے. تو دیکھیں یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ بعض ہم جو نا سیاسی نعرے، عوام کو بیوقوف بنانا، گمراہ کرنا، اور ہمیں بھی پتہ تھا کہ جو ہے وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ نہ یونیورسٹی بنے گا، اور نہ ہی ہم نے دیکھا کہ وہ یونیورسٹیاں جن کے افتتاح وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئے ان کا کوئی وجود نکلا، ان کی کوئی زمین نکلی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے جو وسائل تھے ان کو ضائع کرنا. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس ہم نے دیکھ لیے. جی بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے کیونکہ اس موضوع پہ کیا، ہم اس پہ بہت گفتگو کر سکتے ہیں. میں خود بھی ایک تعلیمی ادارے کی سربراہ رہی، زندگی کے 17-18 سال اسی شعبے سے وابستہ رہی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم تعلیم پہ بہت ساری بات کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ کل 1 مئی بھی ہے تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ریلیٹ کروں. آپ نے بھی ذکر کیا کہ دیکھیں تعلیم کا حق ہمارے آئین میں ہے. پہلی وہی جو نازل ہوئی اس کا مطلب یہ تھا کہ پڑھ، ٹھیک ہے، بغیر کسی تفریق کے. لیکن ہمارے ہاں کووڈ آیا تو بچیوں کی شادیاں کر دو، کم عمری کی شادیاں کر دو، تعلیم جو ہے اس کی جو ایک ضرورت ہے اس کو اگنور کر دو. اچھا پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر جو ہے آپ کے ہاں فائنینشیل کوئی ایشوز ہے تو آپ چائلڈ لیبر کو پروموٹ کر دیں. دیکھیں بات یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کا دن اور کل کے دن کی مناسبت سے ہمیں عہد یہ کرنا چاہیے کہ جو ایک ذمہ داری یہ والدین کی بھی ہے، یہ اسٹیٹ کی بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں اور ان کو ان کے تعلیم کا حق جو آئین نے دیا ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. بچوں سے مزدوری کرا کے ان کا مستقبل چھیننا، ان کا بچپن چھیننا، ان کی تعلیم چھیننا، یہ بہت جو ہے نا زیادتی ہے. اور اس کے ساتھ بہت ساری ایسی برائیاں بھی ہیں جو ہم اس طرح ذکر نہیں کر پاتے. پھر بالکل دیکھیں کم عمری کی شادی، آپ نے ایک بچی سے اس کا بچپن لے لیا، آپ نے اس کی شادی کر دی، وہ تعلیم نہیں اس نے حاصل کی، تو آئندہ جو خاندان اس کے ہوگا وہ کیسا ہوگا، وہ کیسی پرورش کرے گی؟ کیا اس کا ذہن اتنا میچور ہے کہ وہ ذمہ داری کو اٹھا سکتی ہے؟ پھر جو پاپولیشن کا ایشو ہے، لیکن بہت سارے ایشوز جو ہے وہ ریلیٹ کر رہے ہیں. ہماری تعلیم و تربیت، ہماری تہذیب، ہمارا جو ہے ہمارے بچوں کا مستقبل، ہمارے ملک کا مستقبل، ہر چیز جڑا ہوا ہے. لیکن تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس میں سمجھتی ہوں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہمیں دونوں ایجوکیشن کی طرف توجہ دینا ہوگی. کہ ایک تو اسپیشلی اسٹیٹ میڈیا تو بہت زیادہ اس میں پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کر سکتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کو سامنے رکھے، اور اسٹیٹ کے سامنے بھی فگرز ہمیں بار بار لانے چاہیے، کیونکہ یہ پہلی ذمہ داری. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باقی ترقی یافتہ ممالک سے مقابلہ کریں تو آپ کو ایجوکیشن میں انویسٹ کرنا ہوگا. واقعی ایجوکیشن ایمرجنسی ہمیں حقیقتاً لگانی ہوگی، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ تمام ایلز جو کہ ایجوکیشن سے روکتے ہیں اور ہمارے بچوں کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ ہے، ان کو بھی ہمیں روکنا ہوگا. جب ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یا تو کسی کو لیبر پہ لگا دیا، پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہوتی، آپ کے اوپر بہت ساری جو ہے ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں. اگر آپ ایک سرٹیفیکیشن دیں نو چائلڈ لیبر انوالوڈ، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے بہت سارے راستے کھل جائیں گے. تو یہ ہمیں تمام اس کی اہمیت کو دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو تعلیم ملے، چائلڈ لیبر نہ ہو، اور اسپیشلی جس طریقے سے بچوں کو ڈومیسٹک ابیوز جو ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو وہ ایک بہت اہم ہے. ہم بار بار ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان کو انڈیویجولی دیکھتے ہیں، نہیں کلیکٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہے، کلیکٹیولی. تو اس پر جو ہے قوانین تو بہت ہے، امپلیمنٹیشن کا جو فقدان ہے اس کو ہمیں دور کرنا ہے.
اچھا رائے صاحب ابھی بات کی جس طرح سیر کامران صاحبہ نے تعلیم اور تربیت کا انہوں نے لفظ استعمال کیا. تعلیم بھی ضروری ہے لیکن تربیت اس میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں ماضی اور پھر حال اور مستقبل کے حوالے سے تفکرات پیدا ہو جاتے ہیں کہ تربیت اس طرح سے گھر سے بھی نہیں ہو پا رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے بچوں کے حوالے سے یہ جو کھلے عام ایٹم بم پکڑا دیا ہے نا کہ ہر گھر میں بچہ بھی ماں ایزی ہونا چاہتی ہے، باپ ایزی ہونا چاہتا ہے، اے پڑھا دو جی لگے رہیں گے، اس کو کیسے کم کریں گے؟ دیکھیں اس کے یہ بالکل بدقسمتی ہے اور واقعی یہ ایک باعث تفکر ہے یہ بات کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ صرف اخلاقی نہیں، اس میں ہیلتھ ہیزرڈز بہت پیدا ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن کا، ٹیلی ویژن آیا تھا تو روکا جاتا تھا کہ 20 فٹ کے فاصلے سے دیکھنا ہے، 15 فٹ سے، اور اس اتنے سے زیادہ باقاعدہ رسالوں میں ڈاکٹرز کی آراء چھپتی تھی کہ اس سے زیادہ دیکھیں گے تو نظر کمزور ہو جائے گی اور یہ وہ، پیرنٹس روکتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ کتنی انٹینسٹی اسکرین کی اور کتنی قریب، اور یہ جو اس کے میں باقی ایشوز ہیں بیک بون کے اور آپ کے سروائکل کے، اور یہ بہت سی، یہ اب اگلی نسل سے پتہ چلے گا نا، ابھی تو اس کام کو 8-10 برس ہوئے ہیں زیادہ. تو ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ جو بچوں کی تربیت کا حوالے سے ہو گیا. لیکن اب ایک دوسرا اس کے مقابلے میں سوال بھی ہے کہ آیا اس کا یعنی جب وقت کا پہیہ آگے کی طرف گھومتا ہے تو یہ ایک بڑی ہیلدی ڈیبیٹ بھی ہے کہ آیا اس کو ریورس کرنا ممکن ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس ڈومین کے اندر جا کے تو اپنی کلچرل ویلیوز کو اور اپنے اس کو پریزرو کرنے کے لیے اپنی آئیڈیالوجی کو ہمیں اس کے اندر جا کے کام کرنا پڑے گا. اس سے مفر کی کوئی صورت نہیں ہے، یا اس کو روکنا یا اس کے لیے کسی قانون شاید اب نہیں آئے گا، کیونکہ اب دنیا سکڑ گئی ہے، گلوبل ورلڈ بن گئی ہے، اب شاید اگلی نسل کو روکنا ممکن ہے. اگر اس میں جا کے ہی کرنا ہے تو اس حوالے سے ماشاءاللہ آپ 2 مختلف جماعتیں اور اہم جماعتیں ان کے اراکین ہیں، اس حوالے سے کوئی پلاننگ میں ہے کہ کوئی ایسا کوئی کیا جائے، کوئی ڈیولپمنٹ ہی کر دی جائے، اسکل ڈیولپمنٹ اس حوالے سے بچے تیار کیے جائیں جو اس میں جا کے تہذیب کی بات کریں، تمدن کی بات کریں، ثقافت کی بات کریں. دیکھیں نا، یہ وہی لوگ کر پائیں گے اور وہی کریں گے ٹو بی ریئلسٹک، کہ حکومتیں تو آلریڈی جو کام کر رہی تھیں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی بری طرح ناکام ہو رہی ہیں. اس وقت دنیا کا جدید کانسیپٹ یہی ہے کہ حکومت ریگولیٹ کرے، وہ ہر نٹی گریٹی کاروباروں میں یا دیگر چیزوں میں. کسی زمانے میں سب کچھ حکومت کرتی تھی، روٹی کارپوریشن سے لے کر اور گھی کارپوریشن اور سیمنٹ تک بناتی تھی. تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب چیزیں ریگولیٹ، تو اب اس کے لیے بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کے تھرو جو جتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کی لوگوں کی باتیں لوگ سنتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، صاحب ان کو اپنا چسکا لگ گیا ہوا اس پہ آگے اسکرین پہ کچھ اور بولیں گے، ادھر کچھ اور بولیں گے، اساتذہ ہیں، مذہبی رہنما ہیں، اور جو دیگر ہمارے کلچرل جو ہمارے علمبردار ہیں، ان کا یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈومین میں ایسی چیزیں تیار کریں. مثلا جو اہل ادب ہیں وہ تحریریں لکھیں، ڈراماز بنیں، اس پہ فلمز بنیں، کلچر کی اہمیت پہ، اپنی آئیڈیالوجی کی بیسس پہ. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے ہماری ویب سائٹس ایسی ہیں جو ہماری مذہبی، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس سے فرقہ پرستی بھی ساتھ بڑھتی ہے، لیکن بہت سے ہمارے چینلز ہیں جس میں ہماری جو اسلامی اسلامی تعلیمات، چلیں بھلے چسکے لگیں لیکن چلیں ان کو ایک اس چسکے کو استعمال کریں اور وہاں پہ بیٹھ کے تو وہ والا کام کریں. اسی طرح اساتذہ ہیں، وہ نامور لوگ ہیں کہ جن کو لوگ غور سے سنتے ہیں، وہ یہ آئیں. تو میرا خیال ہے اس کے اندر جا کے اس کا مقابلہ ہوگا. اس کو روکنے سے کام نہیں بنے گا، نہ یہ رکے گا کام. کیسے کریں گے؟ جی ہاں، سب سے پہلی بات ہے کہ ہر چیز کو مذہب سے نہ جوڑیں. معاشرتی اصلاح اور اپنی اقدار کو جاننا، اپنی تہذیب کو فالو کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اب ہمارے ہاں جو آپ نے تربیت کی کیونکہ بات کی، ہمارے ہاں تعلیم تو ہے، تربیت کا بڑا فقدان ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے جو ہمارے کلچر کا حصہ نہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی اقدار، اپنی تہذیب کے بارے میں جو تعلیم ہے وہ دینا بند کر دی ہے. میں نے تو اس سلسلے میں ایک انیشیٹو لیا تھا کہ سیوک ایجوکیشن ایکٹ جو ہے وہ میرا پاس ہوا، جس میں یہ تھا کہ آپ آئین پاکستان اور سیوک ایجوکیشن دونوں کی تعلیم نصاب کا لازمی بنیادی حصہ بنائے. دیکھیں آپ کو ابتدا کرنی ہوگی. اب پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ کیسا جو ہے وہ ٹی وی چینل ہے جس کو سب بیٹھ کے ایک فیملی دیکھ سکتی ہے. لیکن اگر اب میں پرائیویٹ چینل کی بات کروں تو
تو ایک جس طرح کا ایک جو ہے نا غول کا پاڑا جس کو آپ کہیں کہ وہ ایک شروع ہو گیا. ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو عام طور پہ ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے ان کو ریپیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتے. تو لیکن بچے کر رہے ہیں وہ دیکھ کے. دیکھیں یہ آپ سیل فون کی بات کریں, اس کی پازیٹیوٹی بھی ہے اور نیگیٹیوٹی بھی ہے. صحیح. اس لیے کہ کوئی بھی چیز یعنی اگر تعلیم آپ ہی بولیں کہ بغیر اساتذہ کی ہوگی تو کوئی بھی گھر بیٹھ کے کتابیں پڑھ لیتا. اس طرح سے ہر چیز کے لیے جو ہے ایک اس کے کچھ اصول, کوئی تعلیم, انٹریکشن بہت ضروری ہے. جب والدین اپنے بچے کو موبائل پکڑائیں یا خود پکڑیں تو پھر یہ سوچیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز آپ جب اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں, اس کی ایڈکشن کر لیتے ہیں, تو پھر وہ آپ کے لیے جو ہے نا مسئلہ بن جاتی ہے. ایک چیز کو آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں, ایک چیز کو آپ اپنی تعلیم کے حصول کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, ایک چیز کو آپ انفارمیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں, ایک چیز کو آپ کمیونیکیشن کنیکٹیوٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں. وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. ہر چیز تفریح طبع نہیں ہے. لیکن ایک ہمیں اعتدال کا رویہ ضرور اپنانا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس موبائل فون ہے تو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو جائے. آپ کے پاس موبائل فون ہے, آپ کے پاس سیل فون ہے تو آپ کچھ بھی پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں. آپ کے پاس سیل فون ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو ضروری ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے وہ آپ کے پاس رہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی آپ کے پاس آپشنس ہیں اور رہنمائی کی بڑی ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم پبلک سروس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے نہ صرف اسٹیٹ میڈیا کی بلکہ ہمارے پرائیویٹ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے بارے میں آگاہی دے. اور سب سے پہلے والدین, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو ایک معاشرہ ہوتا تھا نا کہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے, لوگ مل رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں ایک معاشرے کے اندر, یا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی گھر کے بڑے بوڑھے ہیں, ایک پھپھو, خالہ, ماموں, چاچا, سب آپ کو سکھاتے تھے. اچھا پھر یہ کہ آپ کا کتنا تعلق رہتا ہے. اب اگر والدین بھی اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ کے الگ ہو جائیں گے, وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے, تو پھر بچے بھی وہ بھی لا تعلق ہو جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو, چاہے وہ اساتذہ ہوں, چاہے وہ ہمارے معاشرے کے دیگر افراد ہوں, ہمارے رشتہ دار ہوں, والدین ہوں, بہن بھائی ہوں, ہم سب کو اپنی بیسک اقدار, اپنی ویلیوز کو سمجھنا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری سے ہی آگاہ نہیں ہوں گے, جہاں پہ پیرنٹس بھی یہ سوچیں گے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عام طور پہ پیرنٹس, چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو جو ٹینشن دینا ہے, گود میں اٹھانا ہے, کھانا پینا, نہیں, جو بچے آپ کے ٹین ایجرز ہیں ان کو سب سے زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ جب وہ ایک مرحلے سے گزرتے ہیں کہ ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, مینٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہارمونل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت ان کو بہت اٹینشن کی ضرورت ہے. تو پیرنٹس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے, ان کے اساتذہ پہ یہ ذمہ داری ہے, معاشرے کے دیگر افراد پہ ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کریں, ان کی رہنمائی کریں. ہم نے ویسے ناظرین کوشش کی کہ جتنے بھی صوبائی وزراء ہیں تعلیم کے ان سے بات چیت کر سکے, لیکن بعض نہیں ملے. بعض نے کہا KPK کے وزیر تعلیم صاحب نے کہا کہ میں بات نہیں ابھی فی الحال کر سکتا. لیکن پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات ہمارے ساتھ فون لائن پہ. السلام علیکم رانا صاحب. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. رانا صاحب بات ہو رہی ہے, میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب اور محترمہ سحر کامران, دونوں اراکین قومی اسمبلی. اور ان سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے تعلیمی میدان میں, آپ کا کیا ایجنڈا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے بچے اسکول سے باہر ہیں اور پھر 1 مئی ہے, بچوں سے ہم جبری جو ہے وہ مزدوریاں بھی کرا رہے ہیں. کیا ایجنڈا ہے جی آپ کے پاس؟ سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں وہ ایک بڑا میجر کنسرن ہے, اور اگر بچے اب نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے. اس میں سر ہم جو بڑے شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم جو پہلے ہو گیا اس ڈبیٹ میں جانے کی بجائے وی آر موونگ فارورڈ. آنریبل چیف منسٹر, ہمارے پاس پنجاب میں قریباً 80 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, اور ہم ان کے لیے 10 لاکھ بچے پر اینم ہم نے انرولمنٹ پلان بنایا 2 مہینے پہلے ہی ویجیلنٹلی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پہلی دفعہ تاریخ میں 15 لاکھ بچے جو ہیں ان کی فیک انرولمنٹس بھی آئیڈینٹیفائی, کیونکہ وی وانٹڈ, یس ایبسولوٹلی, اس سسٹم کے اندر جس میں ڈیٹا کلینزنگ کبھی نہیں ہوئی. بٹ الحمدللہ ایئر 1 ابھی انرولمنٹ ڈرائیو شروع ہے, بٹ ہم نے 1 ملین ٹارگٹ سے تقریباً 70,000 بچے زیادہ انرول الحمدللہ کر لیے. دیٹ از گڈ نیوز, بیکاز چیف منسٹر میل پروگرام دیں گے. اس طرح آپ نے کہا کہ ایشوز ہیں کس وجہ سے اسکول نہیں چل رہے, میجرلی نیوٹریشن کے بڑے ایشوز ہیں, 100s میں بچے, یہ سرویز ہیں
کہ بے ہوش ہوتے ہیں اسکول میں, ان کی جو پہلے 1500 دن ہے گروتھ میکسیمم تب ہوتی ہے, تو اس کے لیے میل پروگرام لا رہے ہیں پرائمری کڈس کے لیے about 5 to 6 ملین بچے انشاءاللہ. پاکستان ہسٹریز بگیسٹ. اور پھر دوسرا وہ ریفارمز ٹیچرز کے لیے کہ ان کی ٹریننگ اس لیول کی ہو, ان کی سرٹیفکیشن اس لیول کی ہو, اور وہ پڑھا بھی سکیں, اور پھر ان کی مانیٹرنگ کا ایک میکانزم. دنیا ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے, انہوں نے ضرور ایپس بنائی بٹ اس کے تھرو کوئی ڈیلیوری نہیں ہے. اگر آپ کے اسکول میں 15 لاکھ بچے فیک انرولڈ ہیں تو دیٹ از ویری الارمنگ تھنگ. اس پہ ہم نے, اور جس طرح آپ نے بوٹی مافیا دیکھا کہ ایگزام جو لینے والے ہیں وہ سینٹرز کے سینٹرز, تو وہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس سافٹ ویئرز لا رہے ہیں, کیمراز انسٹال کر دیے گئے ہیں کہ ویجیلنٹلی سے زیرو ٹالرنس ہو. پھر جو ایگزام بناتے ہیں تو سلیبس, کریکولم اور ایگزامینیشن یہ 3 بڑے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں, بٹ ان کی آپس میں پورے سال میں ایک بھی ملاقات نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا. تو دیکھیں جو ٹیچر کو پڑھانے کے لیے چیزیں بنانی, اس میں اگر آپ نے ٹیچرز کی انپٹ نہیں لی تو وہ کیسا بنا ہوگا. دوسرا پھر اس بچے کی اسٹوڈنٹ سینٹرک اپروچ سے سوچیں کہ جسے پڑھایا تو رٹا گیا بٹ اسے ایگزام اسیسمنٹ بیس دے دیا گیا, اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے. اور پھر 33% سے اوپر سارے پاس, 8ویں کلاس تک بچہ فیل ہی نہیں ہو سکتا. شاید وہ انڈیکیٹرز نہیں ہیں جو ہم اسکولز میں پڑھتے تھے, اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے. تو اس پہ ایک جامعہ نظام الحمدللہ لے کے آ رہے ہیں, اور اس پہ ایکسپرٹ. تو منسٹر کین بی اے گڈ ایڈمنسٹریٹر, اے گڈ ویژنری لیڈر, بٹ ہی از ناٹ دا ایکسپرٹ ان کریکولم. اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے وہ سارے ایکسپرٹ جو اسے دیکھ رہے ہیں اس پہ وے فارورڈ بنا رہے ہیں, اور کاسٹ کٹنگ بڑی میجر ہو رہی ہے. ہم اپنا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے اسے تھرو ایفیشنسی اینڈ پالیسی, جو پہلے لیٹ سے ایک کمرہ جو 35 لاکھ روپے میں بنتا ہے ڈیو ٹو ڈفرنٹ ریزنز, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دی ڈیبیٹ, بٹ اب وہ ہم اسکول مینجمنٹ کاؤنسل کے تھرو 7 لاکھ میں بنائیں گے لوکلائز. مالی ٹیچرز جو ہائر کرنے ہیں ان کی ریکروٹمنٹ پالیسی 100% میرٹ پہ اور ٹیسٹنگ پہ ہوگی, بٹ وہ لوکلائز رکھیں گے تاکہ ٹرانسفرز کا ایشو نہ ہو. ٹیچرز ریشنلائز کرنے ہیں, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بہت اچھی ہے, بٹ کسی اسکول میں 10 ٹیچر چاہیے تھے اور 25 بیٹھے ہیں, اور کسی اسکول میں 200 بچوں کے 2 ٹیچر ہیں. انہیں ریشنلائز کریں تو آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایڈ ٹیک اسکولس, ٹیکنالوجی, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن, سارے ریفارمز سے بڑا کمپریہنسو جو کے ایکسپرٹس ہیں ریلیونٹ فیلڈ کے. اور اچھا رانا صاحب ہمارے ساتھ ہی ذرا رہیے گا. میں دونوں اپنے معزز مہمانوں سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا. رانا صاحب آپ کے ذہن میں, اور پھر میں سینیٹر صاحب کی طرف بھی جاؤں گا, آپ کے ذہن میں کچھ تجویز ہو جو دینا چاہیں. ہمارے ساتھ ہیں رانا صاحب, اور ہر صوبے کو ویسے تو ہم نے پہلے کہا کہ یہ تو مسابقت کی دوڑ ہونی چاہیے, کاموں میں ترقیاتی کاموں میں, صحت کے مسائل, تعلیم کے مسائل, معاشی طور پہ کیسے مضبوطی کی طرف جانا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں 2013 سے 18 تک, اس سے پچھلے 5 برس بھی, لیکن 13 سے 18 تک بڑا کلوزلی کام کیا, اور ایجوکیشن میں کیا. میں چیئرمین تھا اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایجوکیشن کا بھی, جب ہم نے رائٹ ٹو ایجوکیشن کا بل پنجاب میں پاس کیا. اس کے علاوہ میں چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن تھا. تو منسٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے ویل ورسڈ بھی ہیں, اور ماشاءاللہ ایک ڈائنمک لیڈرشپ اس وقت جو چیف منسٹر جس طرح ہر چیز پہ فوکس کر رہی ہیں, تو ہی از لکی ٹو ہیو. ہمارے ساتھ اس وقت شہباز صاحب تھے. تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن یہ وہ ٹول ہے جس کی مدد سے ہم نے کوئی تقریباً 3 گنا انرولمنٹ کر کے, یعنی 1.4 ملین سے لے کے تو ہم تقریباً 3.8 تک لے کے گئے تھے. وہ ایک بہت اچھا ٹول تھا جو ریپڈ, کیونکہ برک اینڈ مورٹر میں جائیں گے اگر تو وہ یہ کلاس رومز کا بھی یہ ایشو آیا تھا اس وقت کہ جب آپ تھرو پروسیجر آپ بناتے ہیں تو وہ بہت مہنگا پڑتا ہے. لیکن جو اسکول کاؤنسلز کے تھرو تھا اس میں بھی کچھ ریزرویشنز تھی اس وقت کے, شاید اگر کوئی خدا نخواستہ سیفٹی امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر وہ بیسک یارڈ سٹکس بنا کے, کیونکہ پنجاب حکومت کے پاس اس وقت 5 سال ہیں, تو پہلے 2-4 مہینے کریکولم پہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اور یہ جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم ایڈمنسٹریٹر یا مینیجرز ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایکسپرٹس نہیں ہیں, خصوصاً کریکولم بڑا ہی ڈیلیکیٹ سبجیکٹ ہے. ایگزامینیشن کا ہم نے ہمارے دور میں پنجاب ایگزامینیشن کمیشن بنا تھا جو لارجسٹ ایگزامننگ باڈی تھی پورے صوبے میں اس وقت, پورے ملک دنیا میں. یعنی اس وقت یہ بہت ہیوج نمبر آف اسٹوڈنٹس کا پرائمری اور 5ویں اور 8ویں کا ایگزام لے رہے تھے.
تو اب یہ بورڈز کے بھی ایشوز ہیں، جس طرح ابھی بڑا رائٹلی اب دیکھیں اس کی گراوٹ کا اندازہ کریں ایگزامینیشن سسٹم کا، کہ ایک ٹائم تھا ہماری جب حکومت تھی 2018 میں پنجاب میں، کہ لوگ ڈیوٹیز بورڈ کی ہٹوانے کے لیے سفارشیں ٹیچرز کرتے تھے، اور اب یہ پچھلا جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت یہ حالات تھی کہ کچھ لوگ بورڈ میں ڈیوٹیاں ایگزام میں لگوانے کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالات اتنے ڈیٹیریٹ ہو گئے تھے، منسٹر صاحب نے بڑے ریڈ شیڈز کیے اور ان معاملات کو ایگزام شروع ہونے کے بعد، چونکہ حکومت آئی اور ساتھ ہی یہ شروع ہو گئے، تو یہ بڑے اچھے طریقے سے معاملات جا رہے ہیں، لیکن بنیادی یہی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل ہی وہ ماڈل ہے جس کی مدد سے یہ پیف کی مدد سے اس کو آپ کچھ دیکھیں، میں یہ کہوں گی کہ جو ہمارا تعلیم کا فرسودہ نظام ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا سنگل نیشنل کریکولم، اور جب میں نے کچھ کتابیں لیں اور ان کو دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اس میں بہت غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پورے کتابچے بدلیں اور اس لیے کہ جسٹ ایک اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے۔ اصل چیز ہے کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر تعلیم کا کیا نظام ہے اور کس طریقے سے آپ اس کو ریفارمز اس میں لا سکتے ہیں۔ نالج بیسڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے، آپ نے بچوں کو تعلیم دینی ہے، ان کے پر وزن نہیں ڈالنا۔ میں نے خود جو ہے انٹروڈیوس کیا تھا اسمارٹ ایجوکیشن سسٹم جب میں سعودی عربیہ میں تھی، اور میں نے دیکھا کہ کنڈر گارٹن لیول کے اوپر ہمارے عام طور پہ جب او لیولز اے لیولز میں چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں جی ان کو تھوڑا سا ایکسیس دو ٹیکنالوجی پہ، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ بچوں کا جو انٹرسٹ، ان کی لرننگ ایبلٹی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ہمارے پاس جو ہے کووڈ جہاں چیلنج تھا اس میں ایک اپرچونٹی تھی کہ ہم اپنا کریکولم ڈیجیٹلائز کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ پہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو وہاں پہ بھی ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہمارے جو ایک ٹیچرز کی شارٹیج ہے، جو اچھے ہیں اساتذہ، ان کے آپ ریکارڈ بھی کر کے آپ ان کو دور دراز کے علاقے تک پہنچا سکتے تھے، جو ہے جو ان کی لیکچرز ہیں یا تو یہ اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ آج اسمارٹ ایجوکیشن کا دور ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بچوں کی کندھوں پہ ان سے دگنا وزن لاد دیتے ہیں تو وہ ان کی جو ہے وہ جو دلچسپی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کر کے ان کو ایسی تعلیم دیں جس کو وہ سوچیں، سمجھیں اور یاد رکھیں، تو وہ بہت ضروری ہے۔ پوچھ لیتے جی رانا صاحب، سن رہے ہیں نا آپ کے کس طرح اسمارٹ اور ماڈرن ٹیکنالوجی؟ بہت اچھی باتیں کی۔ دیکھیں پیف کی ایز ہیڈ آج صاحب نے جو کام کیا وہ کمینڈیبل ہے، اور اس کی میں فیکٹس آپ کو بتا دوں کہ 5 سال میں پیف قریباً اتنے بچے پڑھا رہے ہیں جو 1/3 آف ٹوٹل گورنمنٹ اسکول پڑھا رہے ہیں، تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہیو ڈن ایکسیپشنلی ویل، اور اس میں ہم نے اور 7-8 ماڈلز دیے جس میں قریباً 2-2.5 لاکھ لوگوں کی جاب کریشن بھی ہوگی، اور ان کے لرننگ آؤٹ کمز پہ ڈٹرمن کریں گے۔ اور جس طرح انہوں نے کہا کہ بالکل میں دیکھ رہا تھا 2018 میں جو سارے ڈسٹرکٹ میں رینکنگز ہوتی تھی، ایک تعلیم کی شوق کا رجحان تھا، ٹیچرز کو ایوارڈز دیے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسرز کے پاس کی پرفارمنس انڈیکیٹرز تھے۔ پھر اس کے بعد جس طرح راج صاحب نے کہا کہ یہ ساری چیزیں 2018 میں یہ گرین چھوڑ کے گئے سر مائیکل بابر اور راجہ صاحب، شہباز شریف صاحب، اگلے 5 سال میں اب وہ سارے ڈسٹرکٹ ایکسیپٹ 2 ریڈ انڈیکیٹرز ہیں، وہ مسنگ فیسلٹیز لے لیں، وہ ٹیچر شارٹیج لے لیں، ایک ٹیچر ریکروٹ نہیں ہوا، ریشنلائزیشن نہیں ہوئی، اور پھر جس طرح بالکل ٹھیک کہا ایڈ ٹیک ٹیکنالوجی پہ کیا کام ہوا، اتنے بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز ہیں، بٹ اف یو آر ناٹ ڈوئنگ ای لرننگ، اف یو آر ناٹ ڈوئنگ روبوٹرونکس کا پائتھون کوڈنگ، یہ بڑے گریجولی گریڈ 3-4 سے دنیا سکھا رہی ہے، بیکاز اسکلز آر ایکولی امپورٹنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کین ہیلپ یو۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کیوں نہیں لگا سکتے فیشل ریکگنیشن، جو ملٹیپل گروپس میں ٹیکنالوجی سکسیسفل ہوگی ہے 99% ایکوریسی تک، کس طرح کسی کی جگہ کو بچہ چیٹنگ کر سکتے ہیں، اور پھر ایگزامینیشن بنانے والوں کا بھی ایک پورا طریقہ کار، پھر انویجیلیٹرز کون ہوں گے، پھر آپ کے ایگزام چیکرز دیکھیں نا، 3 مہینے آپ کو درکار ہیں کہ آپ ریزلٹ دیں گے۔ دنیا مشین مارکیٹ پہ چلی گئی ہے اور وہ دنیا میں بڑی سکسیسفلی چل رہا ہے، تو اس طرف یو شوڈ گیٹ اٹ ان اے ویک میکس۔ صحیح، اس طرح کی بڑی ایفیشنسی، اور پھر جس طرح بجٹ پہ انہوں نے کہا کہ بالکل اسکول مینجمنٹ کاؤنسل پہ راجہ صاحب نے بہت اچھی بات کی، تو اس کی ہم نے مانیٹرنگ ضرور کرنی ہے تاکہ وہاں پہ 100% ایفیشینٹلی اور آنیسٹلی پیسہ اسپینڈ ہو، جو کہ پرائمری ہے۔ بٹ آپ ٹیکنالوجی سے بھی کئی چیزیں اس کا کہہ رہی تھی، آئی ایم ویری ویری گلیڈ انہوں نے
इतना एम्फसाइज किया कि टेक्नोलॉजी बहुत चीजों का हल है। आप वो लर्निंग देखें, अमेरिका से एक हस्बैंड वाइफ ने आके इस्लामाबाद में सबक.com पे दुनिया को इतना कुछ सिखा दिया। एंड देयर इज सो मेनी सॉफ्टवेयर एंड सो मेनी कैन बी बिल्ड। एडल्ट लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राइवर्स और गार्ड्स और रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग और गांव के लोग लूडो स्टार खेल रहे हैं, तो कोई इंटरैक्टिव लिटरेसी पे ऐप क्यों नहीं बन सकती? और सक्सेसफुली तो टेक्नोलॉजी कैन बी वेरी 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 फार। इसके जो रिजल्ट हैं फिनोमिनल हैं, और शॉर्ट टर्म मिड टर्म गोल्स हम अपने सेट कर रहे हैं। एडटेक स्कूल्स इंक्लूड कर रहे हैं, करिकुलम के अंदर पाइथन कोडिंग के बड़े आसान ग्रेड 4 ऑनवर्ड, ताकि ग्रेजुअली हम रोबोट्रॉनिक्स की तरफ भी हल्का से जा रहे हैं। फिर आफ्टरनून स्कूल्स के अंदर स्किल्स प्रोग्राम बड़े मैसिवली। फिर ये जो प्राइवेट सेक्टर का बड़ा, आपको पता है, वैसे मैं तो प्राइवेट सेक्टर को रिकग्नाइज करता हूँ बिकॉज उन्होंने बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन की। उतने ही बच्चे पढ़ाते हैं जितने हम, बट यस हम अपना स्टैंडर्ड रेज करें तो वो GMAT SAT के एग्जामिनेशन जो वो फी लेते हैं 70,000, तो वो 30-40 पे आ जाए, तो वो भी रैशनलाइज हो जाए। यस, ये करना चाहिए। बट हमें हमारे पास PhDs हैं, तो हम वो प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू कर सकते? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो उस पे बड़ा थॉरली, बट लाइक राज साहब ऑल्सो सेड कि हम एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमारे पास यस एक्सपीरियंसेस हैं। देयर वाज अ रीजन दैट दिस पोर्टफोलियो वाज अवॉर्डेड, बट हर चीज का अपना सर रेलेवेंट एक्सपर्ट है दुनिया में। यस, मतलब IT में ही कुछ 600 डिग्रीज हैं। आप इंजीनियर्स अलहदा हैं, डेटा के एनालिस्ट अलहदा हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलहदा हैं, रोबोट्रॉनिक्स इंजीनियर अलहदा हैं। तो इस वजह से हर स्पेशलाइज फील्ड के बंदे से मिलके ये प्लान बनाना चाहिए, और फिर दुनिया में किस चीज की डिमांड है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं नाना साहब, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे कि ये मसाइल हमारे हल हों और एक पढ़ा लिखा मुआशरा तामीर करने में, बनाने में हम अपना किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि हमने सूबाई वज़ीर तालीम, जैसे मैंने पहले कहा, बलूचिस्तान की राइला दुरानी साहबा से बात हुई, वो बिज़ी थी। खालिद मकबूल सदीकी साहब से भी कोशिश कर रहे हैं बात हो जाए। इसी तरह पंजाब के वज़ीर तालीम से हमारी गुफ्तगू हुई। सिंध के वज़ीर साहब को भी कॉल की, उनका नंबर मुसलसल बंद मिल रहा था। और KPK के वज़ीर तालीम साहब, उनसे जब बात हुई तो उनके PA ने कह दिया कि पहले कहा जी बात कर लेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसी गाल कोई नहीं करनी। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। बर्र सग़ीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी का पैगाम, पैगाम पाकिस्तान। इक़बाल के ख्वाब की ताबीर, पैगाम पाकिस्तान। पैगाम पाकिस्तान, क़ायद आज़म के नज़रियात और अफ़कार का तसलसल। पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम की इज्तिमाई दानिश की मुत्तफ़िक़ा आवाज़। पैगाम पाकिस्तान है पाकिस्तानी कौम के सुनहरी और ताबनाक मुस्तक़बिल की बुनियाद। पैगाम पाकिस्तान है वतन अज़ीज़ के मुमताज़ रहनुमा, स्कॉलर्स और अहले दानिश के मुत्तफ़िक़ा रहनुमा दस्तावेज़। आप देखेंगे PTV होम पर पैगाम पाकिस्तान। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहद मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, CPEC जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा अब ये जरूरी है कि आप
ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں۔ اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں۔ مشکلات تو بہت تھیں ظاہر معذوری کے ساتھ آگے بڑھنے میں، تعلیم حاصل کرنے میں بھی اور اپنی پروفیشنل لائف کیریئر اسٹارٹ کرنے میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اور والدین کی دعائیں اور اساتذہ کا ساتھ تو بس ساری مشکلات پہ جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے کم ہوتی گئیں اور میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ پہلے میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر اسلام آباد الفارابی سے ایجوکیشن کا آغاز کیا تھا۔ انکلوسیو ایجوکیشن میں آ کے تھوڑا سا فیل ہوا کہ آئی ایم ڈفرینٹ فرام ادرس، اور تھوڑی سی مشکلات زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے F72 کالج سے BA کیا، اس کے بعد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے LLB LLM اور PhD میں انرول ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بیت المال میں 2010 سے جو ہے نا اسسٹنٹ لیگل ایڈوائزر کی پوسٹ پہ کام کر رہی ہوں۔ تو الحمدللہ یہاں بھی ماحول بڑا فرینڈلی ہے۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور پیدا کی ہوتی ہے، اور اس صلاحیت کو ہم نے خود اپنے اندر ڈھونڈنا ہوتا ہے اور اس پر اس کو اور پالش کر کے جو ہے نا سوسائٹی میں ایک کارآمد انسان بننا ہوتا ہے۔ وطن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور وطن سے محبت مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ میں اپنے تمام ناظرین، سامعین، احباب کو عرض کروں گا کہ وطن میں رہتے ہوئے ایسی بات کرنا، ایسی بات لکھنا جس سے شدت پسندی کو ہوا ملتی ہو، کسی مقدس شخصیت، کسی مقدس کتاب یا کسی کے مقدسات کے بارے میں ایسی بات کرنا جس سے کسی کے دل آزاری ہوتی ہو، خصوصاً سوشل میڈیا میں آپ اس سے پرہیز کریں۔ اس سے دشمن کا ایجنڈا پورا ہوتا ہے۔ آپ پرہیز کریں تاکہ ملک میں امن اور سکون ہو اور ہم پیار اور محبت سے اس ملک میں رہ کر اس کی خدمت کر سکیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 45 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 288 روپے 49 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 45 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 42 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے راحیل انصار اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ راحیل، ذرا شیئر کیجئے گا تفصیلات، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے حکومت کی طرف سے۔ جی، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں واضح کمی کر دی ہے، اور عام صارفین کو ریلیف دینے کے لیے جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں 5 روپے 45 پیسے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 42 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ اس طرح جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 293 روپے 94 پیسے سے کم ہو کر 288 روپے 49 پیسے، اور ڈیزل کی قیمت 290 روپے 38 پیسے سے کم ہو کر 281 روپے 96 پیسے ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا، جو آئندہ 15 روز تک یہ قیمت برقرار رہے گی۔ جی صحیح، جی بہت شکریہ۔ ہمارے نمائندے راحیل انصار ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت خزانہ نے قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ناظرین کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول میں 5 روپے 45 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، اور پیٹرول کی نئی قیمت 288 روپے 49 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। बात ये हो रही है कि तालीम किस कदर अहमियत की हामिल है ये शोबा, और किस कदर ज़रूरी है मुआशरों की बेहतरी में, और फिर आने वाली नस्लें उनको हम किस कदर तैयार कर रहे हैं। राय साहब, तालीम, लेकिन हमने ये देखा चीन हो या दीगर ममालिक हो, वहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट, हुनरमंदी, उस पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है कि नहीं पढ़ सका कोई, चले माजी में गलती हो गई, मैट्रिक किया हुआ या मैट्रिक नहीं भी किया हुआ, कोई हुनरमंद बनाने के लिए भी तो हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुख्तलिफ हवालों से है। पहली तो ये है कि जो पढ़ नहीं सकता, कई दफ़ा बच्चे किसी कुछ वजूहात की बना पर उनका वो नहीं होती टेंडेंसी, एप्टीट्यूड नहीं होता प्योर इस एकेडमिक्स का, तो हो सकता है कोई टेक्निकली बहुत अच्छा हो, और अक्सरियत आपने देखा होगा कि जो उधर से ज़रा कमज़ोर होते हैं वो उनका माइंड बड़ा टेक्निकल होता है और वो इन चीज़ों पे लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये है कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को देखें तो उसमें हमारी कोई काबिल फ़ख्र उस एक्सपोर्ट्स की वो नहीं है। एक्सपोर्ट की आप वर्थ देख लें या मैग्नीट्यूड देख लें, और विज़ा विज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स, तो इस वक्त पाकिस्तान के पास जो बेस्ट चीज़ है टू एक्सपोर्ट वो ह्यूमन रिसोर्स है। देखें, पाकिस्तान में नर्सिस की शॉर्टेज भी है, लेकिन पाकिस्तान की नर्सिस को मिडल ईस्ट में और हर जगह पे लिया जाता है। ये एक टेक्निकल लाइन है ना, आगे आफ्टर ये ज़रूर है कि ये पोस्ट क्वालिफिकेशन टेक्निकल लाइन है। इसी तरह पाकिस्तान की जो ह्यूमन रिसोर्स थी, इसने मिडल ईस्ट को बिल्ड करने में, चाहे वो डोजर ऑपरेटर्स थे, क्रेन ऑपरेटर्स थे, उन्होंने अहम किरदार अदा किया, और उस ज़माने में उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने में भी, बल्कि मैं तो इस हद तक अक्सर मेरा व्यू पॉइंट होता है कि कौमों की जो तरक्की है उसमें छोटे मोटे कोई कानून की खिलाफ वर्जी की भी कोई अहमियत नहीं होती। तो ये जितने पाकिस्तानी है ओवरसीज़ काम कर रहे हैं, उन पे बजाय कदगने लगाने के, मैं हमेशा हामी होता था कि हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर्स को जाने दे। हमारे पास पीछे मेडिकल कॉलेजेस भी मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स बनाएं, और अगर वो जाते हैं तो ये जो वो ब्रेन ड्रेन वाली थी कहानी, इस वक्त जब मुल्क अपनी बका के ख़तरे से दो चार हो, मुआशी बका के, तो उस वक्त अगर आपका ये टेक्निकल जितने लोग हैं या टेक्निकल लेबर जितने भी बाहर जाएं, और पीछे से हमारे पास इस वक्त बेस्ट दुनिया में एक ही चीज़ है और वो ह्यूमन रिसोर्स है। यानी हमारे इंसान जो हैं वो चाहे लेबरर की हैसियत से, मजदूर खुदाई करने वाले से लेकर और टेक्निकल लेबर, आपकी इन चीज़ों से पॉपुलेशन को मजीद बढ़ावा ना मिल जाए कि जमी जाओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बाहर जाने की, मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है। हमारे पास पंजाब में, चूँकि हमारे पास फेडरल में भी वो है नेफडेक, लेकिन वो उस पर भी बड़ी इस वक्त एम्फसिस है, और अभी फेडरल गवर्नमेंट का भी मौजूदा हमारी हुकूमत का, और ये जो PDM की हुकूमत थी पिछले अरसे में जिसमें पीपल्स पार्टी भी था दी थी, उसमें भी ऐसा ही था। लेकिन पंजाब में हमारे पास टेवटा का जो अदारा था उसको हमने बहुत, और हम उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ले जाने का इरादा रखते थे। उसका काम शुरू हो गया था जब हुकूमत ख़त्म हुई, तो अब भी मेरी तजवीज़ भी होगी और हम इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे कि उसको भी बैन पैफ मॉडल पे टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए एक PVTC भी थी, अपना वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, वो थोड़ी रिडंडेंट होगी थी चूँकि टेवटा, तो ये बहुत ज़रूरी है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हर हुनर की तालीम होनी चाहिए। अगर स्कूल्स के अंदर ही ज़्यादा ना सही 1-2 हुनर सिखाने का बंदोबस्त अगर हो जाए, ताकि वो बच्चे जो उस तरफ नहीं तवज्जो रखते तो वो उसी बिल्डिंग के अंदर, बजाय इसके कि रिसोर्सेज का भी ज़्यादा ना हो, तो ये बहुत ज़रूरी है जी। मैं इत्तेफाक मैं जब हाई स्कूल में गया तो हमारे डिफरेंट वो सब्जेक्ट के वो क्लासेस होती थी, लोहा लकड़ी, वो चले जी जाए, लोहे को कैसे ग्राइंड करना है, लकड़ी को कैसे, छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखाई जाती थी। अब वो बिल्कुल नहीं है, और ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं और कोई काम नहीं है उनको भी तो इस तरफ लाया जा सकता है। चाइना के अंदर हर बंदे को काम दिया गया कि काम करो, अपने पैसे लो। पहले ये था कि होम इकोनॉमिक्स की बड़ी एक होता था कि हम 7th 8th में सभी पढ़ लेते थे, जितनी भी स्पेशली बच्चियाँ होती थी। ये पहली बात ये है कि आपको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ लिंक करना होगा, ठीक है, ताकि उनको एक्सपोजर मिले। अभी लेबर की बात करें, लेबर आपको एक्सपोर्ट उस वक्त तक नहीं करनी जब तक आप उनको टेक्निकली ट्रेन ना करें। तो डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है एजुकेशन को। सबसे पहले तो हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है कि हमने ये सोचा है कि जिसकी जो है अच्छे मार्क्स आ गए, A ग्रेड आ गया, फर्स्ट डिवीजन आ गई, वो तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। नहीं, हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है। हमें जो है जो
ہمیں جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اچھے صحافی بھی ہوں، ہمارے پاس اچھے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹس بھی ہوں، ہمارے پاس اچھے اسٹریٹجسٹ بھی ہوں، ہمارے پاس اچھے اکانومسٹ بھی ہوں. اب ہمارے ایک فقدان ہے اکانومسٹ کا. ٹھیک ہے، یہ جو چیز ہے نا جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پالیسی میکنگ میں ہمارے پاس جو فلاز ہیں کہ ٹیچنگ میں کون جاتا ہے؟ جس کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ملا، جس کو انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نہیں ملا، جس کو کسی اچھی، تو ہم نے ایک ڈیٹوریٹ کر دیا پورا ایک سسٹم. تو یہ بات ہے کہ ہر شعبے کی اہمیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ بتانا ہے کہ آپ کی یعنی اگر آپ کوئی بھی شعبہ اختیار کریں وہ کسی طرح سے بھی دوسرے سے کمتر نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگز دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم زرعی ملک ہیں، ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. ہمارے پاس چند ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ نے اپنے جب تک آپ انوویشن نہیں لے کر آئیں گے، جب تک آپ جدید ٹیکنالوجیز استعمال نہیں کریں گے، آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کس طریقے سے جو ہے وہ ترقی کریں گے. اور یہ آپ کے اوپر ایک میں سمجھتی ہوں کہ فرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو انوویٹیو ٹیکنالوجیز سے آگاہ کریں. آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم ابھی بھی وہ پرانے طریقے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ ہم جو ہے یہ جو ایک ہوتا ہے نا انوویشن، وہ ایجوکیشن وہ ہر جگہ پہ چلتی ہے، تو تھوڑا سا ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے ایجوکیشن کو. اب میں نے دیکھا سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ جس کو میں نے ایک پرسنل ایکسپیرینس کیا کہ میں نے ایجوکیشن پروگرام کو ریفارم ہوتے ہوئے دیکھا سعودی عربیہ میں. اتنا کم وقت میں انہوں نے اتنی ترقی کی، اور ہم آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہترین انجینئرز اور ڈاکٹرز تھے لیکن ہم موبائل فون مینوفیکچر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک جو ہوتا ہے نا کہ انڈسٹری بیسڈ جو ہے ایجوکیشن نہیں کی. ہم نے لوگوں کو کتابیں تو پڑھا دیں، رٹیفیکیشن تو ہو گئی، لیکن جو ایبلٹی ہے اس ایجوکیشن کو پریکٹیکلی جو ہے اپلائی کرنے کی وہ نہیں دی. تو سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو دیکھنا پڑے گا کہ جس بھی شعبے کی آپ تعلیم دے رہے ہیں، اگر کوئی جو ہے وہ جو ہے جرنلزم پڑھ رہا ہے، اگر کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، اگر میڈیکل سائنس، تو متعلقہ جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ وہ ضرور لنک ہو. صحیح. ہم نے اختتامیہ کی جانب بڑھنا ہے، چونکہ والدین کے لیے کیا پیغام ہے؟ پھر میں رائے صاحب سے بھی پوچھتا ہوں، والدین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں والدین کو یہ کہوں گی، دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آج جو ہے ایسا دور ہے کہ ہر شخص پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اپنے خاندان کو بہتر مستقبل صرف مانیٹری دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کو تربیت دینی ہے وہ جو کہ آگہی بھی دے، جو کہ آپ کے بچوں کو ان کی رہنمائی بھی کرے، ان کو آگے بڑھنے کا موقع بھی دے. آپ اپنی ساری ایکٹیویٹیز کریں مگر اپنی میجر جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں، اپنے بچوں کو اگنور نہ کریں. رائے صاحب؟ یہ بچوں کے ساتھ جڑ کے رہیں، سب سے پہلی بات تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت، اور ان پہ انفورس نہ کریں، تھرسٹ نہ کریں کہ جو آپ چاہتے ہیں. ظاہر ہے ایک پوری جنریشن کا گیپ ہے، ون ہیز ٹو بی ریئلسٹک، اور اس کے اندر سے اپنے جو آپ کی اپروچ ہے، جو آپ کی بنیاد ہے آئیڈیولوجیکل بھی اور کلچرل بھی، اس کے اندر انکلکیٹ کرنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن ان کے رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پہ فورس نہ کریں کسی چیز کو، ورنہ وہ شاید زیادہ خرابی کا اندیش ہے. بہت شکریہ رائے صاحب آپ کے تشریف لانے کا. سینیٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ. کچھ باتیں یقیناً فرائض ہیں والدین کے، بہت سے فرائض ہیں، لیکن جب میں خود مادیت نفسہ نفسی میں پھنس کے رہ جاؤں گا، چھوٹے بڑے کی عزت اور شفقت والا معاملہ نہیں رہے گا، پھر بچے بھی وہی کریں گے. جو میں کروں گا وہ ڈیفینیٹلی اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے، رولز جو ہیں، قوانین جو ہیں اس کے مطابق چلیے. جب گھر میں ہی ٹھٹھا بردار ڈرامے دیکھتا جاؤں گا اور پھر بچہ بھی وہی کرے گا، بچی بھی وہی کرے گی. یہ سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے گھر سے. پھر آپ پوچھ سکتے ہیں اسکول والوں سے، اتنی فیسیں لیتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ کی پڑھا رہے ہو، لیکن خود پہلے بچے کو اس کی تربیت پہ توجہ دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.